ویلکم بیک جی، بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں اور اب سیگمنٹ ہے خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے، اور ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں سیگمنٹ میں ہاشم یزمانی صاحب، فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں، عرصہ 9 سال تک مدینہ یونیورسٹی میں پڑھنے اور 4 سال تک وہاں پڑھانے کی سعادت ان کو حاصل رہی ہے۔ 3 سال تک مسجد نبوی میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ریاض الجنہ جیسے مقامات پر خدمت کا شرف بھی ان کو حاصل رہا ہے۔ ان کو وارملی ویلکم کریں گے۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے سر آپ؟ الحمدللہ۔ رمضان کی تیاری ہے پھر ماشاءاللہ؟ انشاءاللہ جی، جیسا کہ ابھی پچھلے سیگمنٹ میں مولانا عبد المنان راسخ صاحب حفظہ اللہ تعالی وہ بڑی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے، اور اس حوالے سے کہ رمضان کا استقبال جی کرنے سے پہلے ہمیں کیا کچھ نہیں کرنا، اور اس میں دل کے اندر حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، اس طرح کی سب چیزوں کو صاف کر کے اب کوئی برتن ہوتا ہے نا، ہم دودھ لیتے ہیں روزانہ کسی دودھ والے سے، برتن کو اچھی طرح دھو کر دیتے ہیں۔ کس لیے؟ دودھ چاہے جتنا بھی خالص ہو، جب تک وہ برتن صاف نہیں ہوگا جس میں دودھ نے آنا ہے تب تک فائدہ ہی کوئی نہیں۔ آپ مہنگے سے مہنگا دودھ لے لیں، اگر وہ برتن ہی صاف نہیں ہے تو وہ دودھ جو آئے گا وہ بھی خراب ہو جائے گا۔ تو ہمارا دل ہے، ہمارا دماغ ہے، ہماری سوچیں ہیں، جہاں پر ہم نے اللہ کی رحمتوں کو رمضان میں سمیٹنا ہے، تو وہاں پر جو جو بیماریاں ہیں، جو جو غلاظتیں ہیں، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، ان تمام کو صاف کر کے انشاءاللہ ہم رمضان کا استقبال کریں گے تو اس کا فائدہ بھی ہوگا۔ اپنا برتن ہم صاف کر لیں جی، تاکہ جو نور آئے گا اس میں وہ خالص رہے ہمارے اندر۔ بالکل۔ ٹھیک ہے سر، جو ذمہ داری ہے آپ کے حوالے سے اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی فرمائیں۔ پہلا سوال پوچھا گیا ہے، خواب میں اگر کوئی شخص خود کو نماز تراویح پڑھتا دیکھے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ دیکھیں، رمضان المبارک کی آمد ہے اور لوگوں کے خواب بھی اسی طرح کے آنے شروع ہو گئے ہیں کہ رمضان المبارک کا ایک جو خاص عمل ہے قیام اللیل، جس کو ہم نماز تراویح بھی کہتے ہیں، اگر کوئی شخص یوں دیکھے کہ وہ نماز تراویح ادا کر رہا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہے؟ اب نماز تراویح جو ہے وہ 2 جگہ پہ پڑھتا ہوا اپنے آپ کو دیکھ سکتا ہے۔ ایک وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ وہ گھر میں نماز تراویح ادا کر رہا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ مسجد میں نماز تراویح باجماعت ادا کر رہا ہے۔ یہ نفلی عبادت ہے، مسجد میں لوگوں کے ساتھ ادا کریں تب بھی ٹھیک ہے، اور اگر گھر میں ادا کریں تب بھی ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت مشقت والا عمل بھی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا اِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا، یہ جو رات کو اپنی نیند قربان کر کے قیام اللیل کرنے کا کام ہے نا، یہ بڑا دل کو کنٹرول کر کے، بڑا دل کے اوپر جبر کر کے کرنا پڑتا ہے، ورنہ کس کا دل کرتا ہے کہ سارا دن وہ تھکا ہوا آئے اور پھر رات کو آ کر تہجد کے لیے یا قیام اللیل کے لیے، تراویح کے لیے، دل تو نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دل پر جبر کر کے یہ آپ کو کام کرنا پڑتا ہے۔ گویا کہ جو آدمی اپنے آپ کو قیام اللیل میں اور تہجد میں دیکھ رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے اپنے آپ کو تیار سمجھے، یا پھر کوئی مشکل مرحلہ اس کی زندگی میں ہے وہ اس کو عبور کر لے گا۔ یعنی اگر آپ تہجد کے لیے کھڑے ہوئے ہیں تو آپ اپنی دل کی ان خواہشات کو اور آرام کو جس کو قربان کرنا مشکل تھا، تو آپ اس مشکل کو عبور کر کے پھر مصلی پہ کھڑے ہوئے ہیں نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آدمی کی زندگی میں کوئی مشکلات ہیں، چاہے وہ اس کی جاب کے حوالے سے، چاہے وہ اس کے کاروبار کے حوالے سے، لیکن جیسے اس نے دل کو بالکل اس کی خواہشات کو روند کر مصلی پہ کھڑا ہونے میں کامیاب ہوا ہے، ایسے ہی وہ جاب اور کاروبار کے حوالے میں جو بھی رکاوٹیں ہیں وہ انشاءاللہ ان کو عبور کر کے کامیابی کی منازل تک پہنچ جائے گا۔ تو یہ اس کی بہت خوبصورت تعبیر ہے۔ اور دوسرا، اگر وہ گھر کے اندر دیکھتا ہے کہ وہ گھر میں نماز پڑھ رہا ہے یا گھر کی خواتین نماز پڑھ رہی ہیں اس میں نماز تراویح، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس گھر کے اندر خیر و برکت کا نزول ہو گیا انشاءاللہ۔
اچھا، اب جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، قرآن پاک کی تلاوت سنی جائے جی جی اور اللہ کا ذکر ہو، جیسا کہ ابھی آپ مولانا عبدالمنان راسخ صاحب سے سن رہے تھے کہ اس مہینے میں رمضان المبارک میں محدثین حدیث پڑھانا چھوڑ دیتے تھے، فتویٰ دینا چھوڑ دیتے تھے. کس لیے؟ کہ یہ مہینہ تو قرآن کا مہینہ ہے، اس میں قرآن پاک کی تلاوت ہوگی. تو جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت تراویح کے ذریعے ہوگی تو اس گھر میں خیر کیوں نہیں اترے گی. ایک صحابی قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، ان کا ایک چھوٹا بچہ وہ باہر سویا ہوا تھا اور ساتھ گھوڑا بندھا ہوا تھا. وہ کہتے ہیں میں تلاوت کر رہا ہوں اور بچہ جو ہے نا وہ ڈرنے لگ گیا کیونکہ گھوڑا بدکا. جی، وہ کہتے ہیں میں نے تلاوت بند کر کے جا کر دیکھا کچھ بھی نہیں. پھر میں نے تلاوت شروع کی، پھر گھوڑا بدکا، پھر میں نے دیکھا. ان کو ڈر تھا کہ گھوڑا اگر بدک رہا ہے تو بچے کو نقصان نہ پہنچا دے. کہتے جب میں تیسری دفعہ جو ہے نا وہ باہر گیا ہوں، گھوڑا تو بدکنا بند ہو گیا. میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو ایک سفید قسم کی چھتری اور وہ ایک روشنی اوپر جا رہی تھی. اب وہ کیا تھی؟ کہتے مجھے نہیں پتہ چلا. صبح جب ہوئی تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کی کہ یہ ماجرا ہوا ہے. آپ نے فرمایا کہ جب تو قرآن پڑھتا تھا آسمان سے وہ اللہ کی رحمت اور فرشتے اتر رہے تھے، وہ تیری تلاوت کو سن. یعنی یہ ہے وہ گھر کے اندر جہاں تلاوت ہو تو وہاں پر کیا اترتا ہے؟ اس گھر میں وہ فرشتے اترے ہیں اور آپ نے نہیں دیکھا لیکن گھوڑے کو وہ نظر آئے اور گھوڑا اس روشنی کو دیکھ کر بدکا ہے. اور جب تو نے تلاوت ختم کی وہ فرشتے واپس چلے گئے. اور فرمایا کہ اگر تو صبح تک یہ تلاوت جاری رکھتا وہ فرشتے یوں ہی اترتے رہتے حتیٰ کہ سارے صحابہ کو میں دکھاتا کہ یہ صحابی نے قرآن پڑھا ہے اور اس کے لیے فرشتوں کا نزول ہوا ہے. تو جس گھر میں سبحان اللہ تلاوت ہو رہی ہے اور انہوں نے نماز تراویح اس گھر میں پڑھتے ہوئے دیکھا ہے تو ایسے ہی اللہ کی رحمتوں کا نزول اس گھر میں ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک. اور تیسرا آخری جو پوائنٹ ہے جی، کہ اگر وہ مسجد میں نماز با جماعت کے ساتھ نماز تراویح ادا کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو وہ مسجد میں کیا ہوتا ہے؟ رمضان المبارک میں وہ لوگ بھی مسجد کا رخ کرتے ہیں جو شاید پورا سال غفلت کا شکار رہتے ہیں. یعنی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے جذبہ ہے اور محبت ہے جو اس رمضان کے مہینے میں. تو اگر وہ باجماعت نماز ادا کر رہے ہیں وہاں پر لوگوں کا اکٹھ زیادہ ہوتا ہے تو گویا کہ ان کے گھر میں یہ جنہوں نے اپنے آپ کو باجماعت نماز تراویح پڑھتے ہوئے دیکھا ہے کوئی ان کے گھر میں کوئی فنکشن آنے والا ہے خوشی کا. اب اگر ان کے ہاں کسی بچے کی ولادت ہونے والی ہے یا کوئی اس طرح کا دیگر یعنی کوئی نہ کوئی خوشی کا ایسا موقع ہوگا جہاں پر یہ ان کے رشتہ دار جو ہے نا وہ اکٹھے ہوں گے. اور مسجد میں جب ہم نماز با جماعت پڑھتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اتفاق اور اتحاد سے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ بھی اشارہ ہے کہ با جماعت یہ نماز انہوں نے دیکھی ہے نماز تراویح کی، ان کے گھر میں اتفاق اور اتحاد ان کو نصیب ہوگا. تو یہ مجموعی طور پر خواب نماز تراویح کا دیکھنا الحمدللہ انفرادی طور پر دیکھیں گھر میں تب بھی اچھا ہے اور اگر مسجد میں دیکھیں تب بھی اچھا ہے انشاءاللہ. بائی آل مینز ان کے لیے اچھا ہے. جی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. انشاءاللہ. آگے پوچھا گیا ہے خواب میں اگر کسی نے اپنے آپ کو سحری کرتے دیکھا ہو تو اس کی تعبیر کیا ہوگی رمضان یا رمضان کے علاوہ دونوں طرح سے؟ جی رمضان المبارک میں اگر کوئی سحری کرتے ہوئے دیکھتا ہے پھر تو یہ ایک موسمی خواب ہے. یعنی رمضان ہے موسم ہے اور اس میں اگر کوئی خواب دیکھتا ہے تو اس کو تو ہم یہی کہتے ہیں جو روٹین میں عمل چل رہا ہے وہی اس نے دیکھا ہے تو اس کی کوئی خاص تعبیر نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. لیکن اگر رمضان کی آمد سے پہلے ہی کوئی اپنے آپ کو سحری کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کی مختلف توجیحات ہو سکتی ہیں. جیسے آج کل کے دنوں میں جیسے آج کل ابھی رمضان نہیں آیا رمضان کا استقبال ہو رہا ہے تو ان دنوں میں اگر کوئی اپنے آپ کو سحری کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو سب سے پہلا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ شخص اللہ تعالیٰ اس کو توبہ استغفار کی توفیق نصیب فرمائے گا. کس لیے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اہل ایمان سحری کے وقت اللہ تعالیٰ سے معافیاں طلب کرتے ہیں. یہ سحری کا وقت دکھایا گیا ہے نا، سحری کھائی جا رہی ہے تو سحری کے وقت اللہ تعالیٰ ان کو بخشتا ہے. ایک حدیث قدسی میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو رات کا آخری حصہ، ہم سحری کب کھاتے ہیں؟ بالکل آخری حصے میں. فرمایا کہ جب رات کا آخری حصہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ اپنی شان کے مطابق تشریف لاتے ہیں اور پھر اعلان کرتے ہیں مَن يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ.
کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں. تو میں ہوں، آپ ہوں، ناظرین میں سے کوئی ہو یا یہ خواب دیکھنے والا بھائی ہو، کون ہے جس کے گناہ نہیں ہیں؟ کون ہے؟ اگر ہم اپنی خلوتوں کو دیکھیں، ہماری رات کی تنہائیاں، اب دیکھیں سحری کب ہوتی ہے؟ رات کے اختتام پہ. اس سے پہلے جو رات کا حصہ ہم نے گزارا ہے، نہ جانے اس میں خلوت میں ہم نے کیا کچھ نہیں دیکھا. جیسا کہ راسخ صاحب فرما رہے تھے کہ ہر گھر میں سوشل میڈیا، انٹرنیٹ، یہ ٹچ موبائل یہ ہر گھر میں موجود ہے. تو خلوت میں ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا. تو خلوت میں کس کس سے کون سے گناہ نہیں سرزد ہوتے. اگر کوئی آدمی سحری کرتے ہوئے دیکھتا ہے، مطلب کہ وہ جو تنہائی کے اس کے گناہ ہوئے ہیں فوراً توبہ کر لے اللہ کی طرف استغفار کے لیے. کس لیے؟ اللہ مالک الملک خود فرما رہے ہیں آؤ مجھ سے معافیاں مانگو، یہ سحری کا وقت ہے، میں تمہیں معاف کر دوں گا. کوئی بیمار ہے میں اس کو شفا عطا کر دوں. گویا کہ یہ خواب دیکھنے والا اگر بیماری میں مبتلا ہے تو اس کو شفا ملنے والی ہے انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ کوئی مقروض ہو آؤ مجھ سے مانگے میں اس کے قرضے ادا کر دوں. تو یہ سحری کا وقت قرضوں کی ادائیگی اللہ کی طرف سے ہونے کا وقت ہے. گویا کہ یہ شخص جو اپنے آپ کو سحری کھاتے ہوئے دیکھ رہا ہے اس کے قرض بھی ادا ہوں گے. اگر یہ بیمار ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا بھی عطا فرمائے گا. اور اگر یہ گناہ گار ہے، اور گناہ گار ہر شخص ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق بھی عطا فرمائے گا. تو یہ سحری کھانے کی تعبیر ہے اور یہ بڑی اچھی ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے سر. آگے ہے کہ شادی شدہ عورت اگر سحری کھاتی یا سحری کی تیاری کرتا دیکھے تو؟ اب یہی شادی شدہ عورت نے اگر دیکھا کہ وہ سحری کھا رہی ہے جی اور سحری کی تیاری کر رہی ہے. سحری کھانا یہ اپنے آپ کو ایک پورا دن بھوکا اور پیاسا رکھنے کی مشق ہے اور اس کی تیاری ہے. جی. اور میں راسخ صاحب کے جملوں کو اس لیے کوٹ کر رہا ہوں کہ وہ بہت یعنی ایک پرتاثیر جملے تھے. انہوں نے فرمایا تھا نا کہ اللہ کی محبت میں ہم بھوکا رہنے لگے ہیں. جی. یہ بھوکا ہم کس لیے رہنے لگے ہیں؟ اللہ کی محبت میں رہنے لگے ہیں. تو انسان اللہ کی محبت میں پورے اس نے 10-12 گھنٹے بھوکا رہنا ہے. تو یہ جو طویل عرصہ آگے آنے والا ہے بھوکا اور پیاسا رہنا، اس کی تیاری کس سے ہو رہی ہے؟ سحری سے. گویا کہ سحری ایک لمبے عرصے کے لیے تیاری ہے. جی. تو اگر شادی شدہ خاتون اپنے آپ کو سحری کرتے ہوئے دیکھے، گویا کہ کوئی ولادت کا مرحلہ آنے والا ہے، کوئی گھر میں کوئی خوشخبری آنے والی ہے، تو وہ کٹھن مرحلے کے لیے اس کی تیاری الحمدللہ مکمل ہے. تو یہ اس کی سحری کے ذریعے سے ہمیں طاقت ملتی ہے. تو اس کو مشکل مراحل میں اللہ تعالیٰ گزرنے کے لیے طاقت عطا کر رہا ہے. ٹھیک ہے. پھر اگر وہ سحری تیار کر کے شوہر کو بلاتی ہے کہ آؤ کھانے کے لیے، یا پھر وہ شوہر کے ساتھ مل کر کھانا کھا رہی ہے یا بچوں کو ساتھ بٹھا رہی ہے، اس کا مطلب کہ وہ خاتون اپنے گھر والوں کی تربیت کے حوالے سے الحمدللہ اپنا فریضہ ادا کر رہی ہے. کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ جو عورت ہے نا وہ اپنے گھر کے امور کی نگران ہے. اس کے شوہر کا جو مال اس کے پاس آتا ہے وہ اس کی ذمہ دار اور نگران ہے. بچوں کی تربیت کی وہ نگران ہے. تو جو شادی شدہ خاتون اپنے آپ کو سحری کرتے ہوئے دیکھ رہی ہے، یہ اشارہ ہے کہ وہ الحمدللہ اپنے بچوں کی تربیت کے حوالے سے وہ بالکل اپنی وہ ذمہ داری نبھا رہی ہے. اور یہاں پر ایک تھوڑا سا، اگر شادی شدہ خاتون اپنے شوہر کو اپنے ساتھ سحری کرتے ہوئے دیکھ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا تعلق آپس میں بہت مضبوط ہے الحمدللہ، اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے متعاون ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ خاتون دیکھے کہ اس کا شوہر کسی اور عورت کے ساتھ سحری کر رہا ہے، کسی اور عورت کے ساتھ سحری کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شوہر جو ہے نا وہ دوسری شادی کے لیے تیاری کر رہا ہے. اچھا. یعنی اس نے دیکھا کہ وہ دوسری عورت کے ساتھ سحری کر رہا ہے. لیکن اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جو شادی ہے وہ اس کے لیے کوئی نقصان دہ ہے. کتنے گھرانے ایسے ہیں کہ جہاں پر 2-2 3-3 بیویاں ہیں خواتین یعنی شوہروں کی، لیکن سب کے ساتھ ان کا ایک اچھا سلوک ہے. تو یہاں پر شوہر کو ایک اور دوسری خاتون کے ساتھ سحری کرتے ہوئے دیکھا. سحری بابرکت عمل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تسحروا فإن فی السحور برکہ. سحری کھایا کرو. کس لیے؟ سحری کے کھانے میں برکت بہت زیادہ ہے. جی. تو اگر خاتون نے اپنے شوہر کو کسی اور عورت کے ساتھ سحری کرتے ہوئے دیکھا ہے
تو اس کی شادی تو ہوگی دوسری، لیکن وہ شادی اس پہلی بیوی کے لیے نقصان دہ نہیں بلکہ برکت کا باعث ہوگی۔ ٹھیک ہے، اس کے گھریلو کام کے اندر وہ متعاون ہوگی، گھریلو معاملات کے اندر اس کی ذمہ داریاں کچھ تقسیم ہو جائیں گی، یہ تھوڑا سا ریلیکس ہوگی، یہ خیر و برکت کا باعث ہوگی۔ ٹھیک ہے، یہ تو شادی شدہ۔ اگر ویسے میں اس میں ایک اور چیز ایڈ کر لوں، کنواری لڑکی سحری کرتے دیکھے تو کنواری لڑکی غیر اگر شادی شدہ جی اگر غیر شادی شدہ ہے، ظاہر ہے یا وہ اسٹوڈنٹ ہوگی یا پھر وہ کوئی اور جاب کی تلاش ہوگی۔ بسا اوقات ہماری خواتین یا لڑکیاں بچیاں جب پڑھ جاتی ہیں تو اس کے بعد ان کی یہی ہوتی خواہش کہ پہلے تھوڑی سی جاب وغیرہ مل جائے پھر ہم شادی کی طرف جائیں گے۔ تو غیر شادی شدہ اگر اس طرح سے اپنے آپ کو دیکھے تو اسٹوڈنٹ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو تعلیم کا جو مشکل ترین مرحلہ ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے؟ امتحان۔ تعلیم کا جو مشکل ترین مرحلہ آپ نے 1 سال پڑھا ہے، تو اس کا جو محنت کا جو اصل مرحلہ ہے وہ امتحان ہے، اور اس کا رزلٹ جب آئے گا تو اس کا پتہ چل جائے گا۔ تو مشکل ترین جو مرحلہ، جیسا میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ سحری کھانا یہ مشکل مراحل کی تیاری اور اس میں کامیابی سے نکلنے کا ایک راستہ ہے۔ تو غیر شادی شدہ اسٹوڈنٹ ہے، وہ اپنے آپ کو اگر یوں دیکھے تو اس کا مطلب وہ امتحانات میں انشاءاللہ کامیاب ہوگی، اس کی تیاری کر رہی ہے۔ اور اگر وہ غیر شادی شدہ ہے اور تعلیم مکمل کر چکی ہے تو جو اس کا ارادہ ہے کہ مجھے کوئی جاب مل جائے، مجھے کوئی اچھا وظیفہ وہ عربی والا نہیں بلکہ وظیفہ عربی میں جاب کو ہی کہتے ہیں، ملازمت کو ہی کہتے ہیں، تو مجھے کوئی جاب مل جائے، مجھے کوئی وظیفہ مل جائے، کوئی مجھے نوکری مل جائے تو انشاءاللہ وہ اس میں بھی کامیاب ہوگی۔ ٹھیک ہے سر، آگے پوچھا گیا ہے کہ اگر میت کے ساتھ سحری کرتے دیکھا جائے تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اگر میت کے ساتھ آدمی اپنے آپ کو سحری کرتے ہوئے دیکھے، اب اس کی بھی 2 صورتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ میت اس کو کہتی ہے کہ آؤ میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ میت کو سحری کا کھانا پیش کرتا ہے۔ دونوں صورتوں میں اس کی جو نوعیت ہے وہ مختلف ہوگی۔ اگر وہ دیکھتا ہے کہ کوئی فوت شدہ ہے، وہ اسے کہتا ہے کہ یہ لو سحری کا کھانا، تم کھا لو۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فوت ہونے والا اسے اللہ کے تقوی، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ سحری کا وقت استغفار کا وقت ہے، اللہ کے معافی مانگنے کا، اللہ سے معافی مانگنے کا وقت ہے، تو فوت شدہ اسے اس بات کی تلقین کر رہا ہے کہ اللہ سے معافی مانگو، استغفار کرو، تقوی اختیار کرو۔ تو یہ تو ہے اس کی تعبیر جب فوت شدہ اس کو کہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ فوت شدہ کو کوئی کہے کہ آپ جو ہے نا وہ کھانا کھا لیں، سحری کھا لیں، اگر وہ فوت شدہ اس کا کھانا لے لیتا ہے اور اس کا کھانا کھا لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سال یا آنے والے کچھ دنوں میں اس کے جو مالی معاملات ہیں اس کے اندر تھوڑا سا اس کو پریشانی کا سامنا ہوگا، اس کو یعنی اب میت کے پاس وہ کھانا آپ کا پہنچ چکا ہے، وہ آپ کے حصے میں سے کٹ کر ایسے مکان میں جا چکا ہے جہاں سے آپ کو واپس نہیں ملنے والا۔ جب انسان قبر میں چلا جاتا ہے نا تو اب وہاں سے تو کچھ چیز واپس نہیں آنی بلکہ باہر سے ہی اس کو پہنچ سکتی ہے۔ تو گویا کہ آپ کا یہ جو زمانہ ہے تھوڑا سا یہ مالی مشکلات کا شکار ہو سکتا ہے۔ اور اگر وہ کھانا دیتا ہے سحری کا اس میت کو، لیکن میت کہتی ہے کہ نہیں میں نے نہیں کھانا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی سازشوں کا جال ہے جو اس کے ارد گرد بنا جا رہا ہے، لیکن یہ اس میں سے نکل آئے گا۔ سازشوں کی سازش کامیاب نہیں ہوگی، اس کے مالی معاملات جو ہیں وہ انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے۔ اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک انسان جس میت جس رشتہ دار کو سحری پیش کر رہا ہے وہ شدت اشتیاق بھی ہوتا ہے کہ ایک انسان اپنے پرانے فوت شدگان کو یاد کرتا رہتا ہے۔ نظامی صاحب، بعض فوت شدگان ایسے ہوتے ہیں کہ سال ہر سال گزر جائیں، کبھی بھی ان کا دکھ آپ کو بھولتا نہیں ہے، کبھی بھی ان کا جو فراق ہے، جو ان کی جدائی ہے وہ آپ کو بھولتی نہیں ہے۔ جب بھی آپ ان کو یاد کرتے ہیں آپ کی آنکھیں بہہ پڑتی ہیں، یعنی آپ کے والد ہوں، آپ کے بھائی ہوں، یعنی جتنا کوئی آپ کے دل کے قریب ہوگا، وہ چاہے 20 سال پہلے بھی فوت ہوا ہو، جب بھی آپ اس کو یاد کریں گے آپ کی آنکھیں بہہ پڑیں گی۔ تو انسان شدت اشتیاق سے بھی بسا اوقات خیر و برکت کا کھانا ہے سحری، تو وہ کہتا ہے کہ پہلے میں ان کو دوں، یہ اس کا شدت اشتیاق ہے، وہ اس کو دیکھنا چاہتا ہے۔ اب کتنے ہمارے پاس کئی خواب ایسے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ اللہ سے دعا کریں کس بات کی، کہ خواب کے اندر مجھے میرا فوت شدہ والد نظر آ جائے۔ مجھے والد صاحب نظر ہی نہیں آتے خواب کے اندر،
اب یہ شوق ہے نا ان کا، وہ اپنے والد صاحب کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، کس لیے؟ شوق زیارت میں، اور ان کے دل میں ان کی محبت ہے، وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یا اللہ خواب کے اندر ہی دکھا دے، بہت دیر ہو چکی ہے۔ تو جب کبھی ایسا خواب آئے تو اس کے پیچھے بسا اوقات وہ اس کی فوت شدہ کے ساتھ محبت اور اس کے دل میں اس کی عقیدت اور وہ پیار چھپا ہوا ہوتا ہے، جو سالہ سال سے نہ جانے وہ کتنی دفعہ اللہ سے دعا کی ہوگی، یا اللہ مجھے میرے والد صاحب کی زیارت کروا دے، تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ زیارت کروائی ہو، تو بسا اوقات یہ شدت شوق کا نتیجہ بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کی جو ہے وہ مغفرت فرمائے، ہمارے جو عزیز اقارب وہ اللہ کے پاس پہنچ چکے، اللہ سب کی مغفرت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سر آگے ایک کویسچن ہے کہ خواب میں خود کو روزے کی حالت میں دیکھنا، رمضان کی آمد ہے تو پھر خواب سارے ایسے ہی ہیں، ہمارے پاس سوال بھی ایسے ہی ہیں سر۔ روزہ، یہ جیسا کہ میں بار بار راسخ صاحب کو کوٹ سر آپ بالکل کیجئے کیونکہ ہم سیکھتے ہیں ان سے، یعنی جو روزہ ہے نا، جیسا کہ حدیث میں بھی آتا ہے، وہ روزہ ڈھال ہے، انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے، انسان کو غیبت سے بچاتا ہے، انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے اور جہنم سے بچانے کا ذریعہ ہے۔ تو اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو روزے کی حالت میں دیکھتا ہے، اور یہ ابھی رمضان کے اندر نہیں بلکہ رمضان سے پہلے روزے کی حالت میں دیکھتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہے کہ انشاءاللہ یہ اپنے آپ کو ایک اچھے مرحلے کے لیے تیار کر رہا ہے، اور یہ گناہوں سے بچنے کی اللہ کی طرف سے توفیق ہے۔ اور یہاں پر نا ایک دعا بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، حضرت معاذ سے فرمایا کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت معاذ نے کہا مجھے بھی آپ سے محبت ہے، یعنی وہ کس قدر خوبصورت لمحہ ہوگا جب ایک صحابی کہتا ہے اللہ کے رسول مجھے آپ سے محبت ہے، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں مجھے آپ سے محبت ہے، یعنی وہ کس قدر خوبصورت منظر ہوگا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ، میں تجھے ایک وصیت کرتا ہوں۔ وہ وصیت کیا ہے؟ ہر نماز کے بعد تو نے یہ دعا نہیں چھوڑنی۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یا اللہ مجھے توفیق دے، یا اللہ میری مدد فرما، کس لیے؟ کہ میں تیرا ذکر کر سکوں، تیرا شکر ادا کر سکوں، اور جتنی میں نے عبادت کی ہے اس سے زیادہ بہتر انداز میں تیری عبادت کر سکوں۔ تو یہ رمضان کی آمد سے پہلے روزے کو دیکھنا یہ کیا ہے کہ وہ اللہ کی توفیق اس کے شامل حال ہے، اور اس کو یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ تو نے مجھے رمضان کا روزہ رمضان سے پہلے دکھا دیا ہے، یا اللہ یہ تیری توفیق ہے، اس پر شکر بھی ادا کرنے کی توفیق دے، اور پھر مجھے احسن انداز میں روزہ رکھنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے نوجوانوں شادی کر لو، کیا کرو؟ شادی کرو، لیکن اگر تم شادی کرنے کی طاقت نہیں رکھتے فعلیکم بالصیام، تو روزہ رکھ لو، کس لیے؟ فإنہ، کہ یہ جو روزہ ہے نا یہ تمہاری خواہشات کو قابو میں رکھے گا، یہ تمہاری خواہشات کو قابو میں رکھے گا۔ تو کسی نوجوان نے، کسی شخص نے بھی اگر اپنے آپ کو روزے کی حالت میں دیکھا ہے، گویا کہ وہ جو اصل مقصد ہے لعلکم تتقون، اس کی خواہشات اس کے کنٹرول میں آنے والی ہیں۔ کوئی خواہشات ہیں جو کہ بالکل بے لگام ہوا چاہتی ہیں، لیکن روزہ دکھا کر اللہ تعالیٰ نے اس کو کہہ دیا ہے، اشارہ دے دیا ہے کہ یہ رمضان کی آمد ہے، اپنی خواہشات کو کنٹرول میں رکھو، اور انشاءاللہ ہوں گی۔ وہ روزے کی حالت میں دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جو روزے کا اصل مقصد ہے وہ انشاءاللہ اس کو حاصل ہونے والا ہے۔ ٹھیک ہے سر، آگے پوچھا گیا خواب میں اگر پاخانہ دیکھا جائے، کپڑوں میں پیشاب نکل جائے، اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ خواب کے اندر اگر کوئی گندگی دیکھتا ہے، غلاظت دیکھتا ہے، اب یہ بظاہر تو بہت پریشانی والی خواب ہے، لیکن اس کی جو حقیقت ہے، اس کی جو تعبیر ہے وہ بہت اچھی ہے۔ اچھا، یہ اس کے ریورٹ الٹا بالکل عکس ہے، یعنی بظاہر وہ ایک چیز، اچھا اس کے عکس ہونے کی وجہ بھی ہے۔ جی، جو دنیا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی حیثیت کیا ہے؟ مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر نہیں، اور فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں دنیا کی حیثیت جو ہے وہ ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی نا، اللہ کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ دنیا کا مال و متاع اس کی اللہ کے ہاں حیثیت ہی کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں حیثیت کس کی ہے؟
اللہ تعالیٰ کے ہمارے اخلاص کی حیثیت ہے، ہمارے عمل کی حیثیت ہے. گویا کہ جب خواب کے اندر کوئی غلاظت دیکھتا ہے نا، جی وہ ایک بے حیثیت چیز کو دیکھ رہا ہے. اور بے حیثیت اللہ کے ہاں کیا ہے؟ مال و متاع ہے، دنیا ہے. جی تو گویا کہ جو بے حیثیت چیز کو دیکھا گیا ہے، اس کی عملی تصویر وہ دولت ہے، وہ مال ہے، وہ اس کے پاس پیسے کی آمد ہے. جی تو یہ دیکھ کر پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ اس کو کہیں سے پیسہ آنے والا ہے. اس کا پیشاب نکل گیا ہے کپڑوں میں ہی، جی بستر پہ پیشاب نکل گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب دیکھیں نا، بسا اوقات پیشاب رک جائے انسان کے مثانے میں شدید تکلیف ہوتی ہے. اور بسا اوقات کوئی بیمار ہو تو اس کی بیماری کا علاج بسا اوقات جلاب کے ذریعے سے، یعنی اس کو ایسی دوائی دی جاتی ہے تاکہ اس کو پخانہ آئے اور اس کے ذریعے سے اس کی بیماری جو علاج ہو جائے. گویا کہ پیشاب اور پخانے کے ذریعے سے آپ کی جو بیماری ہے اس کا بھی ازالہ ہوتا ہے. گویا کہ ایسا شخص وہ کسی بیماری میں اگر مبتلا ہے تو اسے شفا ملنے والی انشاءاللہ. اور دوسرا، اس کے گھر میں کوئی نہ کوئی خیر و برکت مال و متاع کی صورت میں، مال و دولت کی صورت میں آنے والی ہے. یہ ایک چھوٹا سا واقعہ میں عرض کر دوں. کچھ 6-7 مہینے سے ایک بھائی جو ہے نا مجھے بڑے عجیب خواب بھیجتے تھے. کبھی کہتے میرا پیشاب نکل گیا، کبھی کہتے بستر پہ میں نے پیشاب کر دیا، کبھی کہتے جو ہے نا میں رستے میں جا رہا ہوں اور میں نے اپنے کپڑوں کو جو ہے نا وہ پخانے سے لتھڑا ہوا دیکھا. تو میں اس کو ہر دفعہ یہی کہتا کہ یار تیرے پاس نہ کوئی خیر و برکت مال و دولت کی صورت میں آنے والی. جی وہ نہ ہنس دیتا تھا، ہر دفعہ کہتا یار کیسی تعبیر آپ بتاتے ہیں کہ میرے پاس تو. جب میں نے اس کو پہلی دفعہ کہا نا، پھر اس کا فون آیا، کہتے ہیں عثمانی صاحب آپ نے تو کہا تھا خیر و برکت آئے گی، میری تو دکان خالی ہو گئی. اچھا. میں نے کہا کہ تعبیر تو آپ کی یہی ہے، لیکن ایک وقتی طور پر اللہ تعالیٰ آزماتا بھی تو ہے نا بندے کو. حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ کب خواب دیکھا تھا؟ جب بالکل نوجوان تھے، بالکل جوانی میں قدم رکھ رہے تھے کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں. اب اس خواب کے بعد جب وہ عزیز مصر یا بادشاہ یا وزیر خزانہ بنے ہیں، کیا اسی دن بن گئے تھے؟ اس کے درمیان وہ کنویں میں گرے، کنویں میں پھینکے گئے، ان کے قتل کی سازش ہوئی اور جیل کے اندر 10 سال اتنا عرصہ رہے. اب حضرت یوسف علیہ السلام تو نہیں سوچا کہ میں تو کنویں میں پڑا ہوا ہوں اور خواب میں نے دیکھا کہ مجھے سورج چاند سجدہ کر رہے ہیں. بچپن تھا یا نوجوانی تھی، یعنی اس وہ طرح دور تھا شروع کا، وہ یعنی ایک میں کہہ رہا ہوں اس کے درمیان کوئی پتہ نہیں کتنے سال گزر گئے. تو اس کے بعد جب وہ تعبیر سامنے آئی تو انہوں نے کہا ھذا تأویل رؤیای من قبل، یہ بہت عرصہ پہلے جو میں نے خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر ہے. حالانکہ اس کے درمیان جیل میں گئے، کنویں میں گرے، آزمائشوں سے گزرے. میں نے اس بھائی سے کہا کہ یار آپ ابھی اس کی تعبیر چاہتے ہیں، تھوڑا سا صبر کریں، آزمائش بھی آ سکتی ہے. اچھا، کوئی ابھی آج سے کوئی مہینہ پہلے مجھے ان کا ایک فون آیا، بلکہ میسج ہی آیا، کال بھی نہیں کی انہوں نے، میسج ہی کیا. وہ کہتے ہیں عثمانی صاحب خوشخبری ہے. میں نے کہا کیا؟ کہتے آج مجھے 40 لاکھ روپے کا گھر میرے سسر نے گفٹ میں دیا ہے. جب خوشی کی خبر تھی تب فون نہیں کیا، تب میسج کیا صرف. تو انہوں نے کہا، میں نے کہا دیکھیں، اب وہ انہوں نے کہا کہ یار میں تو تب ہنسا کرتا تھا، لیکن آج اللہ تعالیٰ نے مجھے 40 لاکھ روپے کا گھر وہ دے دیا ہے. تو یہ الحمدللہ اس کی تعبیر میں نے اپنے سامنے دیکھی کال کے ذریعے، یعنی مطمئن ہو گیا الحمدللہ. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اس طرح کا خواب دیکھے اس کے ہاں کوئی مال و دولت انشاءاللہ آنے والی ہے. ٹھیک ہے. لیکن سر وقت ختم ہو گیا. میں بہت شکریہ ادا کروں گا. ہاشم یزمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سر تھینک یو ویری مچ. پلیزر ہیونگ یو. اچھا لگتا ہے جب آپ آتے ہیں. ویسے تو ہم آف دا ریکارڈ گفتگو کرتے ہیں اور بہت کچھ سیکھتے ہیں آپ سے، لیکن یہ والی جو بات ہے جو خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے، تو اس میں بھی جو ڈیٹیلز لوگ جاننا چاہتے ہیں اس کے بارے میں بھی آپ نے بتایا. تھینک یو ویری مچ ونس اگین. لیڈیز کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت بھی ختم ہو گیا ہے. جاتے جاتے بس یہی کہتا جاؤں گا کہ رمضان المبارک کی آمد ہے. کل کے پروگرام میں ہم نے ذکر کیا تھا کرنے کے کام کیا ہیں، وہ ہمیں کرنے چاہیے، اس پہ کمر کس لینی چاہیے. رمضان کی تیاری ابھی سے شروع کر دینی چاہیے، اور جو نہیں کرنے کے کام ہیں ان کے بارے میں آج آپ کو بتایا ہے. تو یہ دونوں چیزیں، یہ دونوں سیگمنٹ، یہ دونوں کلپس، یہ دونوں پروگرام آپ کو مل جائیں گے. رمضان سے پہلے ان کو غور سے سنیے، عمل کرنے کی کوشش کیجیے اور دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے. اس کے ساتھ ہی اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے. نوید نظامی اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.